السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ فرشتوں نے اسے آواز دی اس حالت میں کہ وہ عبادت والی جگہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آواز کیا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ یحییٰ اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہوگا اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ سردار ہوگا، وہ پاک دامن محفوظ ہوگا، وہ نبی ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے، کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے فرشتوں نے آواز دی اسی حالت کے اندر کہ یحییٰ کی بشارت اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، یعنی بیٹے کے نام ہی ساتھ ہی بتا دیا، پہلے ہی نام بتا دیا کہ یحییٰ۔ یحییٰ کا معنی بعض مفسرین نے لکھا کہ زندہ رہنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ایمان کے ساتھ زندہ کرے گا اور ایمان کی زندگی وہ جیے گا۔ یحییٰ جینے والا، زندہ رہنے والا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے کلمے کی تصدیق یحییٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ کے کلمے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے کلمے سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سے کیا مراد ہے؟ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مریم کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے، اس وقت یہود نے تہمتیں لگائیں ان کے اوپر، یہ تو بے نکاح ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا، اس کے پاس بیٹا کہاں سے آ گیا؟ برائیوں کی نسبت کی، جو بنی اسرائیلی کتابوں کے اندر لکھا، یوسف نجار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جو یوسف ہے نا، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ ابن الفاعلہ، برے کام کرنے والی کا بیٹا، یوں کہا کرتے تھے۔ تو یہ تہمتیں عیسیٰ علیہ السلام پر لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہوگا اس کی تصدیق یحییٰ کرے گا۔ تصدیق تو بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن سب سے پہلے تصدیق یحییٰ علیہ السلام نے کی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یحییٰ کے والد بھی تھے زکریا جو نبی تھے، کیا انہوں نے تصدیق نہیں کی؟ انہوں نے بھی تصدیق کی، لیکن اس سلسلے میں مفسرین جو ایک روایت پیش کرتے ہیں، بنی اسرائیلی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سے کہا کرتی تھی کہ میرے بطن کے اندر جو چیز ہے، مجھے اس کی کیفیت یوں محسوس ہوتی ہے کہ وہ تیرے بطن کی طرف جو چیز ہے اسے سجدہ کرتا ہے۔ یہ تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور پہلی شریعتوں کے اندر تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ تعظیمی سجدے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے احترام میں سجدہ کرنا، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والد نے اور ان کی والدہ نے، سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت کا سجدہ کسی اور کو کرنا شرک ہے، اور آج کے دور میں تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ جس طرح بعض لوگ کسی بڑے کو ملتے وقت یا علماء کو ملتے وقت ایسے جھکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا جھکے گا بھی نہیں۔ جس طرح صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی دوسرے سے ملتے وقت جھک لے، آپ نے فرمایا نہیں، جھکو نہیں۔ تعظیمی سجدہ بھی منع، اور تعظیماً کسی کے لیے سر جھکانا بھی منع، کیونکہ یہ سر جھکے گا تو صرف ایک اللہ کے لیے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کے بطن میں تھے تو یحییٰ نے سجدے کے ذریعے اس کی تصدیق کی۔ یہ بعض مفسرین نے بیان کیا، لیکن میں نے آپ کو اس کا مصدر بتا دیا کہ اس کا مصدر بنی اسرائیلی روایات ہے۔ اور دوسری بات
کہ یقیناً یہ جو یحییٰ اور زکریا تھے یہ تقریباً قریب عمر والے تھے. ان میں سے یحییٰ علیہ السلام بڑے ہیں، کیونکہ ابھی مریم علیہ السلام کے پاس پھل آتے تھے تو زکریا نے ان پھلوں کو دیکھ کر یحییٰ کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. یحییٰ بڑے تھے، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یحییٰ بعد میں پیدا ہوئے پھر تو آخری نبی یحییٰ بنتے ہیں بنی اسرائیل کے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ایک دفعہ ایک عیسائی پادری سے گفتگو ہوئی. میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا کہ تمہاری کتاب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، تمہاری کتاب میں ہے؟ کہتا ہے. میں نے کہا تھا کہ اس سے مراد کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یحییٰ. وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ہے اس سے مراد. حالانکہ یہ اس وقت میں نے اس کو یہ جواب نہیں دیا، لیکن اب میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی بعد میں کہ یحییٰ علیہ السلام کو اگر آخری نبی بنائیں تو پھر تو بنی اسرائیل کا آخری نبی یحییٰ بنتے ہیں، جبکہ اس بات پہ سب متفق ہیں عیسائی کہ آخری نبی بنی اسرائیل کے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے. تو اس لیے یحییٰ علیہ السلام بڑے تھے، پہلے پیدا ہوئے، اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے، حتیٰ کہ خود ان کی اپنی لکھی تاریخ بھی یہی کہتی ہے. لیکن یہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر یہ خود لاجواب ہو جاتے ہیں، اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے، آج تک نہیں دے سکے. یا وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے بخاری کے اندر جو آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زہر آلود بکری کھلائی، آپ نے بلایا ان سب کو، مختصر یہ کہ آپ نے پوچھا تم نے زہر کیوں ملایا؟ کہنے لگے ہم نے اس لیے ملایا کہ اگر تو سچے نبی ہوگے تو آپ کو ضرر نہیں دے گی، اگر جھوٹے ہوگے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. اس کا مطلب آپ سچے تھے، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے پکڑ بھی لیا، لیکن پھر مسلمان نہیں ہوئے، تعصب جو ہے نا، ضد اور تعصب، یہ جہاں پر آ جائے وہاں پر دلائل نہیں چلتے. وہاں پر پھر بندہ کہتا بس میں جہاں ہوں میں وہیں پر رہوں گا، میں اس سے ہٹوں گا نہیں. اور جو منیب انسان ہوتا ہے، حق کے ساتھ گھومنے والا انسان ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا بھائی دلائل کدھر ہے، حق کدھر ہے، سچی بات کدھر ہے، وہ اس طرف چلا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خاص اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے بنے ہیں، ان کی تخلیق خاص اللہ تعالیٰ کے کلمے سے ہوئی ہے. وہ سیدہ، اور وہ سید ہوگا. سید کسے کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں سردار کو. کس چیز میں سردار؟ مفسرین نے کسی نے کہا علم میں سردار، کسی نے کہا اخلاق کے اندر سردار، کسی نے کہا ہے کہ وہ عبادت کے اندر سردار. مختصر یہ کہ قرآن مجید کے اندر ایک لفظ مطلق ذکر ہوا ہے نا، سیدہ، وہ سردار تھے. اس کا مطلب ہے ہر خیر کا کام اس میں وہ سردار تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. انبیاء میں سے ہر ایک کی سیادت، ہر ایک کی سرداری اور ہر ایک کا کمال منفرد تھا. تو وہ سید تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبیاں اور کمال رکھی ہیں اس میں وہ سردار تھے. وہ حصورا، حصور کا معنی کیا؟ حصور کے بڑے معنی کیے مفسرین نے. ایک اس کا معنی یہ ہے وہ جس کو مردانہ خواہش نہیں ہوتی. دوسرا اس کا معنی بعض نے جو کیا ہے کہ وہ جس کے اندر مادہ منویہ، وہ نطفہ، وہ قطرہ جو پیدائش کا ذریعہ بنتا وہ ہوتا ہی نہیں ہے. بعض نے کہا حصور کا معنی یہ ہے کہ جس کو خیال ہی نہ آئے عورتوں کا، رغبت ہی نہ ہو، اس کو نکاح کی اس میں طاقت ہی نہ ہو. لیکن اس پہ بہت سارے مفسرین نے اعتراض کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو عیب ہے، مردانہ قوت نہ ہونا، جذبات نہ ہونا، خیالات نہ ہونا، یہ تو ایک قسم کا عیب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، کمال یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر صلاحیت ہو لیکن وہ برائی نہ کرے. بہرا کہے اللہ کا شکر آج تک گانے نہیں سنے میں نے، تو ہم اس کو یہی کہیں گے تم سن بھی نہیں سکتے. اگر بندے کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر تو اللہ کی طرف سے ہے وہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ حبب الی النساء،
دنیا کی چیزوں میں سے جو چیزیں میری طرف پسندیدہ بنائی گئی ہیں ان میں سے ایک عورت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے بہترین وہ ہے جو اکثرہم زواجا، جو ان میں سے زیادہ نکاح کرنے والا ہے۔ یہ صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ اگر یہ چیز معیوب ہے، عیب ہے اس میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اس کی اتنے فضائل اور یہ چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو اس میں مفسرین یہی کہتے ہیں کہ حصور کا معنی یہ ہے کہ قوت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی خشیت اور اس کا خوف اتنا غالب تھا، ان چیزوں کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں جاتا تھا۔ جس طرح بندہ کبھی سخت مصروف ہو نا، سخت مشکل کے اندر یا سوچوں کے اندر یا اہم کام کے اندر ہو، اس کا خیال ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ اور اس چیز کا تعلق فرصت کے ساتھ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس وقت خلیفہ بنے، ان کی زوجہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ بھی انہوں نے فرضی غسل نہیں کیا۔ آپ سمجھ گئے اشارہ؟ 2 سے 2.5 سال کی خلافت، ایسی مصروفیت اور ایسی فکر تھی کہ میرے سے اللہ یہ حق ادا کروا دے کہ اس طرف ذہن۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اس خلافت نے مجھے اتنا مشغول کیا ہے کہ میں اپنے حقوق زوجیت سے بعض دفعہ پیچھے رہنے کی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے غسل کرنا پڑتا بعض دفعہ۔ تو یہ سخت سوچ اور سخت مصروفیت اور ذہنی مشغولیت جو ہے نا، بعض دفعہ یہ انسان کو ان چیزوں سے دور کر دیتی ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو جو حصورہ کہا گیا، یہ عیب نہیں تھا، یہ خوبی تھی۔ اور خوبی کیسے بنتی ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت اس قدر ان کے اوپر غالب تھی کہ ان چیزوں کی طرف ان کی رغبت نہیں جاتی تھی۔ اور یہ ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ اس طرح بعض دفعہ۔ وَنَبِيًّا، اور وہ نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ من الصالحین، نیکوکاروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا دیا کہ اس کے اندر یہ ساری صفات اور خوبیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔